الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم. واجب احترام آج کی تقریب کے میزبان راجہ فہیم کیانی صاحب صدر تحریک کشمیر برطانیہ اور یہاں تشریف فرما واجب احترام قائد گرامی شفیق شاہ صاحب، محترم جو ڈپٹی لارڈ میئر ہیں راجہ یاس صاحب، ہمارے ہم سفر اور ہمارے مربی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب ہیں، میرے بھائی اور کلاس فیلو انجینئر عبدالرشید صاحب اور راجہ اشتیاق صاحب، یا دیگر کونسلر حضرات ہیں، مولانا ندوی صاحب تشریف فرما ہیں، غالب صاحب جو کہ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر ہیں، وقار کیانی صاحب یورپ کے صدر ہیں، اور وقار کیانی صاحب اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائد گرامی جنہوں نے اظہار کیا. میں آپ سب کا کونسل جنرل پاکستان خاص طور پر میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر اپنے میزبان اور ان کی ٹیم کا کہ آپ نے اس خوبصورت مجلس کا انتظام کیا اور یہ ایک گلدستہ جمع کیا. اس پر میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آنے سے پہلے قائدین حریت سے ملنے کے لیے ان کے دفتر بھی گیا اور انہوں نے فہیم کیانی صاحب، غالب صاحب اور ان کی وساطت سے یہاں سارے جو قائدین ہیں، کمیونٹی لیڈرز ہیں، کونسلرز ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اس میں ان کا ایک بڑا متحرک کردار ہے، ہمارے یہاں پہ ایم پیز ہیں، لارڈ صاحبان ہیں، علماء کرام ہیں، آپ سب کا شکریہ بھی ادا کیا اور آپ کو سلام پہنچایا کہ آپ نے برطانیہ کی اقتصادی مرکز میں نامساعد حالات میں جس طرح سے کشمیر خاص کی ترجمانی کی، مختلف جماعتوں سے تعلق کے باوجود ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا. برطانیہ میں اور پورے یورپ میں تحریک کشمیر میں خاص طور پر اس پر ساری کشمیری قیادت آپ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے، اور یہ توقع رکھتی ہے کہ انشاءاللہ اسی منہج کو جاری رکھتے ہوئے ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کی ترجمانی کا حق ادا کریں گے. آپ کی ہر سرگرمی ان کے حوصلے بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. ہندوستان کی یہ پوری اسٹریٹجی ہے، کاوش ہے کہ کشمیریوں کو گھیر کے یہ احساس دلایا جائے کہ وہ بے بس ہے، دنیا میں کہیں ان کی شنوائی نہیں ہے. پاکستان سے مایوس کریں، انٹرنیشنل کمیونٹی سے مایوس کریں، وہ ایسی اقوام متحدہ سے مایوس کریں اور ان کو باور کرائیں کہ ہمارے شکنجے سے آپ کو کوئی نجات نہیں دلا سکتا. آپ چاہے تڑپیں اور چاہے جتنے بھی آپ مضطرب ہوں، تو ایسی کیفیت میں آپ کی یہ ساری سرگرمی ان کے حسنوں کو جلا بخشتی ہے. تو اس بات پر الحمدللہ جو جدوجہد آپ کر رہے ہیں سری نگر میں بھی اور مظفر آباد میں بھی اور اسلام آباد میں بھی ہر کہیں اس کے لیے تحسین کے جذبات ہیں، اور میں وہی جذبات یہاں پر کنوے کرنے کے لیے موجود ہوں. یہ جو عنوان ہے استحکام پاکستان کی شہرت قرار دیا، یہ ایک الہامی پیغام تھا پاکستانی قوم کے لیے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی پاکستان ان 5 ممالک میں ہے جو کہ پانی کے بحران، تو اس کے 2 مقاصد تھے جو پٹیل نے بیان کیے کہ ایک تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو امپورٹنٹ دیکھنے پر مجبور کرے گی کہ پاکستان کی اقتصادی شہرت وہ ہمارے خدمت میں ہے، اور دوسرا اس نے بتایا کہ ایک مسلم ریاست کا پاکستان سے الگ ہونا اور ہندوستان ایک قبضے میں رہنا نظریہ پاکستان کی نفی ہے، اور نظریے کے بغیر ایک نظریے بنیاد پر بننے والی مقدس تعلیم رہے گی. یہ ان کی شروع سے اور دونوں حوالوں سے نیشنلزم کے اس میں
اس کے گرداب میں پھنس گئی تو اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ملک کا اکثریتی حصہ جو تھا وہ پاکستان سے ضبط ہو گیا اور آج وہ بنگلہ دیش کی شکل موجود ہے. اور اس کی تحفظ کی جنگ لڑنے والے ہمارے قائدین آج بھی پھانسی کے پھندے چوم رہے ہیں. آج بھی وہاں پر آج وہ ڈیمز بنا رہے ہیں, آج بیراج بنا رہے ہیں, آج وہ سندھ کاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آج ایک بائی پاس انہوں نے تلاش کیا ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا آج سے 2 سال پہلے کہ ہندوستان سے بہنے والے سارے دریا اور آبی ذخائر ان کے لیے ایک یونیفائڈ پالیسی طے کی جائے. ایک دریا کو دوسرے دریا میں, دوسرے کو تیسرے دریا میں اس کو آپ کنورٹ کریں, اس کا رخ موڑیں اور اس پالیسی پر وہ عمل کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر تاریخ کشمیر ہندوستان کے قبضے میں رہا تو کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ یقیناً سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ مقرر, وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کا اقوام کشمیریوں نے بنگلہ دیش کی آپریشن کے لیے جو قربانی دے دی اس کی اہل نظر کو بڑی قدر ہے. لیکن ان دریاؤں میں پانی ہوگا تو اس سے بجلی پیدا ہوگی, ان دریاؤں میں پانی چلے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کی زراعت ہوگی, تو آپ کی بجلی کے کنکوں میں آپ کے ذرات کھیت یہ بنجر صحرا میں تبدیل ہو سکتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کشمیر کی تحریک آزادی اپنے منتقل یاد کرنا ہوگا تو اس لیے کشمیر کی آزادی استحکام پاکستان کے لیے ایک لازمی عمل ہے اور ایک مستحکم پاکستان کشمیر کی آزادی کے لیے ضروری ہے. تو اس لحاظ سے آج کی کشمیری اپنی اس میدان کارزار میں اپنے مسائل کے باوجود, ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی کے باوجود, وہاں پہ ایک کمیٹی ہے یشور سنہا کی سربراہی میں جو ہندوستان کا ایک بڑا معتبر نام ہے, بی جے پی کا وہ مرکزی وزیر بھی رہا ہے, کنسرنڈ سٹیزن آف انڈیا. حال ہی میں انہوں نے ایک رپورٹ لائی ہے جس میں انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ آپ نے 2 سال پہلے جو اقدامات کیے تھے اس کے نتیجے میں کشمیری ہندوستان سے پہلے سے زیادہ دور ہو گیا ہے. پہلے وہ ہندوستان کو ناپسند کرتا تھا, اب وہ ہندوستان سے نفرت کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں جو 100% اس وقت حریت کانفرنس کی اس نے جدوجہد اور موقف کی آمی ہے, تو اس حوالے سے انہوں نے اپنی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ طاقت اور تشدد مسئلے کا حل نہیں ہے. اگر کشمیر کی تحریک کامیاب ہوتی تو ہندوستان اپنی فوجیں کم کرتا. وہ اپنی فوجیں اور پیراملٹری فورسز روز بروز ان کے اندر اضافہ کر رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ وہاں پر تحریک کی عزت و شدت موجود ہے. تو اس لحاظ سے اس کشمیر کا پیغام یہ ہے کہ وہاں پر کوئی سرنڈر نہیں کرے گا. یاسین ملک بہاری صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا اللہ ان کے درجات بلند کرے. سرائی صاحب کے ساتھ جو سلوک ہوا, میروائی صاحب اس وقت 2 سال سے اپنے گھر کے اندر نظر بند رہے, شبیر احمد شاہ صاحب, ہماری بہن آسیہ اندرابی, ابھی پرسوں ان کے بیٹے کی شادی تھی اسلام آباد میں اور وہ منظر بڑا دیکھنے والا تھا کہ اس کے والد ڈاکٹر قاسم فتفو جو کہ پختو جو 28 سال سے ہندوستان کی جیل میں عمر قید کی سزا ان کو ہے, ماں بھی جیل میں ہے, تہاڑ جیل میں, اور والد بھی تہاڑ جیل میں ہے, اور وہ بیٹا مسکرا رہا اور اس کو منطق کے انجام تک پہنچانے میں اپنا ہم کردار ادا کریں. اس کے لیے اس بات پر الحمدللہ جس انداز سے آپ پیشرفت کر رہے ہیں اس کو اور منظم اور یقین کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے حالات اس میں ہماری قیادت کی اپنی کوتاہیاں ہیں. ایک مستحکم پاکستان, ایک حقیقی نظریاتی جمہوری فلاحی مملکت کے قیام کے بغیر پاکستان مستحکم نہیں ہو سکتا. اور ہمارے قائدین جس کو اسٹیبلشمنٹ کی ترقی ہوگی, ہمیں اپنے اس پیغام کو پہچانا چاہیے کہ ہم جمہوری پاکستان میں جمہوری جماعت ہے تو اس سے جماعت اسلام جس کا ایک دستور ہے جس کے اوپر عمل ہوتا ہے. باقی کسی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن بھی نہیں ہوتا. یہاں پر خان صاحب پی ٹی آئی کے قائدین موجود ہے, انہوں نے بھی کوشش کی انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی, نہیں کرا. تو جمہوری کلچر کو فروغ دینا ہو اپنی پارٹیوں میں, اپنے معاشرے میں قوت برداشت پیدا کرنا ہوگی. نریندر مودی کو ہم انقلاب سمجھ کہتے ہیں, ایکسٹریمسٹ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن کشمیر کے مسئلے پر پچھلے 2 سال میں تقریباً وہ 1.5 درجن آل پارٹیز کانفرنس ہوا چکا ہے.
جس میں کانگریس بھی آتی ہے، جس میں وہاں کے کمیونسٹ بھی آتے ہیں، جس میں وہاں پر علاقائی جماعتیں بھی آتی ہیں۔ وہاں یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی قیادت نے ایسے کتنی کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، ملک کے اندر یہ کتنی پتہ کرنے کا ہمارے ادارے اپنی نمائندے ہیں۔ پاکستان کی فلاح اور استحکام کا راز اسی نقطے کے اندر منحصر ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنے قائدین کو اور اپنی جن بھی پارٹیوں سے ہمارا تعلق ہے انہیں ہمیں اپنے جذبات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور فہیم صاحب نے بالکل درست نشاندہی کی کہ جس طرح سے ہندوستانی ہے ملک سے باہر، اسی طرح سے ہمیں اپنے پاکستان نہ صرف کشمیریوں کو کشتی بار، میں ابھی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں تھا ترکی میں، جس میں کوئی 22 ممالک کے مندوبین تھے، اس میں الجزائر سے بھی تھے، اس میں مراکش سے بھی تھے، دنیا کی جتنی آزادی کی تحریکیں پاکستان ہمیشہ ان تک پہنچے ہیں۔ آج سارے عرب سرنڈر کر گئے اسرائیل کے سامنے۔ پاکستان ایک لابی ہے جو کہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہونا چاہیے، لیکن پاکستانی قوم سے آپ سروے پائیں گے 100% پاکستانی کہتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ قائد اعظم نے یہ تصور کیا تھا، علامہ اقبال نے یہ تصور کیا تھا کہ فلسطین پر جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے۔